السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پوائنٹ سپر پاکستان۔ تحریک کے اوراق میں کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جو صرف ایک دن ہی نہیں بلکہ پوری قوم کی تقدیر بدل دیتے ہیں۔ 23 مارچ بھی ایک ایسا ہی تاریخی دن ہے۔ یہ وہ دن تھا جب بر صغیر کے مسلمانوں نے پہلی بار کھل کر اعلان کیا کہ وہ ایک علیحدہ وطن چاہتے ہیں جہاں وہ آزادی کے ساتھ اپنی مذہبی، سماجی اور ثقافتی زندگی گزار سکیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس تاریخی قرارداد میں لفظ پاکستان موجود ہی نہیں تھا؟ آئے ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں 1940 کے اس تاریخی لمحے میں جہاں سے پاکستان کے قیام کا راستہ ہموار ہوا۔ اگر ہم آپ کو اس قرارداد کو سمجھانا چاہیں تو ہمیں 1937 کے انتخابات کی طرف جانا ہوگا۔ ان انتخابات کے بعد کانگریس نے برطانوی ہندوستان کے کئی صوبوں میں اپنی حکومت قائم کر لی۔ ان حکومتوں کے قیام کے بعد مسلمانوں میں بے چینی پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ مسلمانوں کو خدشہ تھا کہ اگر پورے ہندوستان میں کانگریس کی حکومت مضبوط ہو گئی تو مسلمانوں کی مذہبی آزادی، ثقافت اور سیاسی حقوق خطرے میں پڑ سکتے ہیں۔ یہی وہ وقت تھا جب مسلم لیگ کے قائد محمد علی جناح نے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے پر تیزی شروع کر دی۔ انہوں نے یہ موقف پیش کیا، ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں ہیں جن کی تہذیب، ثقافت اور طرز زندگی ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ مارچ 1940 میں آل انڈیا مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس لاہور میں منعقد ہوا۔ یہ اجلاس اس وقت کے منٹو پارک میں ہوا جو آج مینار پاکستان کے نام سے دنیا بھر میں جانا جاتا ہے۔ 22 مارچ کو اجلاس کا آغاز ہوا اور قائد اعظم محمد علی جناح نے طویل اور تاریخی خطاب کیا۔ اپنے خطاب میں انہوں نے واضح طور پر بر صغیر کے مسلمانوں کے مسائل کا حل صرف اسی صورت ممکن ہے جب انہیں ایک علیحدہ سیاسی شناخت اور ریاست دی جائے۔ یہ خطاب تاریخ پاکستان کی تاریخ میں ایک فیصلہ کن موڑ ثابت ہوا۔ 23 مارچ 1940 کو اجلاس کے دوران ایک تاریخی لمحہ آیا جب بنگال کے وزیر اعلیٰ اے فضل الحق سٹیج پر آئے۔ انہوں نے ایک تاریخی قرارداد پیش کی۔ اس قرارداد میں تجویز دی گئی کہ ہندوستان کے وہ علاقے جہاں مسلمانوں کی اکثریت زیادہ ہے وہاں خود مختار ریاستیں قائم کی جائیں۔ اس قرارداد کی تائید مسلم لیگ کے کئی رہنماؤں نے اور اجلاس میں موجود ہزاروں افراد نے بھرپور حمایت بھی کی۔ اہم بات یہ ہے کہ اس قرارداد میں لفظ پاکستان استعمال ہی نہیں کیا گیا۔ اس کا سرکاری نام قرارداد لاہور تھا، تاہم بعد میں مخالف سیاسی حلقوں اور پریس نے اسے طنزیہ انداز میں قرارداد پاکستان کہنا شروع کر دیا اور یہی نام بعد میں مشہور ہو گیا۔ یہ قرارداد دراصل ایک واضح پیغام تھا کہ مسلمان اب اپنی سیاسی مستقبل کے بارے میں فیصلہ کر چکے ہیں۔ آنے والے 7 سالوں میں یہی قرارداد تاریخ پاکستان کی بنیاد بن گئی اور بالآخر 14 اگست 1947 کو پاکستان ایک آزاد ریاست کے طور پر دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ بعد میں 23 مارچ کو ایک اور تاریخی حیثیت اس وقت ملی جب 1956 میں پاکستان کا پہلا آئین نافذ ہوا اور پاکستان کو اسلامی جمہوریہ پاکستان قرار دیا گیا۔ آج اسی یاد میں ہر سال 23 مارچ کو یوم پاکستان منایا جاتا ہے۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایک قوم نے اتحاد، قربانی اور عزم کے ساتھ اپنی منزل حاصل کی۔ پاکستان